اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا پسندیدہ پروگرام مسائل زندگی لے کر حاضر ہوں۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان ہیں حجت الاسلام جناب مولانا ذوالفقار صاحب مہدی۔ ہم ان کا استقبال کرتے ہیں اور بغیر کسی تاخیر کے اپنا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ انشاءاللہ مزاج بخیر؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، احسان ہے، آپ کی دعائیں ہیں۔ اگر آپ کی اجازت جی بسم اللہ کریں، آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہاں سے سوال ہے۔ محمد جان مظفر پور سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماننا یہ ہے کہ ہمارے فادر صرف عشاء کی نماز صرف فرض پڑھ کے مسجد سے ترنت نکل جاتے ہیں، سنت کا کوئی احترام نہیں کرتے ہیں۔ روزانہ کا یہی معمول ہے، 20 سال سے اسی طرح کر رہے ہیں اور کوئی نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ اور قرآن شریف پڑھنے آتا ہے لیکن کئی برسوں سے قرآن شریف نہیں پڑھتے ہیں، حالانکہ سب قدر میں بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ ان کا راستے پہ لانے کے لیے کیا کیا جائے، بتا دیجیے۔ یہ اپنے والد کی شکایت کر رہے ہیں کہ وہ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں لیکن نفل یا سنت نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، اور قرآن شریف پڑھنا جانتے ہیں، اس کی تلاوت بھی نہیں کرتے، شب قدر میں بھی نہیں کرتے ہیں۔ کیا کرنا چاہیے تاکہ ان کے مطابق راستے پہ ان کو لایا جا سکے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی محمد وآلہ الطاہرین، لا سیما الامام المبین بقیۃ اللہ فی الارضین الحجۃ الثانی عشر الامام المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلام علیہ۔ دیکھیں، سنت پر چلنا مستحبات میں سے ہے، جی، اور انسان کے پہلا فریضہ اور واجب یہ ہے کہ وہ واجبات کو صحیح طرح سے ادا کریں۔ انجام دے۔ اگر صحیح طرح سے واجبات کو انجام دے سکا تو انشاءاللہ اللہ اس کو دھیرے دھیرے سنت کی بھی توفیق دے گا۔ بے شک۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کیا کروں؟ دیکھیں، باپ ہے، آپ احترام سے زبان سے کہے بغیر، ڈانٹے ڈپٹے بغیر، ڈانٹنا ڈپٹنا تو حرام ہے، آپ اپنے عمل سے دعوت دیں۔ خود بخود واجبات میں مستحبات میں طاقت ہوتی ہے، کھینچ لے۔ جی خالی آپ صحیح سے خود کرتے رہے، اس کا اثر ہوگا، نو ڈاؤٹ ہوگا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ شکریہ۔ ان کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم، علی پور کرناٹک سے میں بات کر رہی ہوں۔ کسی بچی معذور ہے، سمجھ سکتی نہیں ہے، اور 9 سال کی بالغ ہو گئی ہے، اس کے بالوں کو نامحرم کے سامنے چھپانا لازم ہے، یعنی واجب ہے یا واجب نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ اس بچی کو 9 سال کی ہو گئی ہیں اور لیکن معذور ہے اور دماغی حالت بھی صحیح نہیں ہے، تو کیا اس کا پردہ کرنا دیکھیں، واجب ہے؟ جب اللہ عقل ہی نہیں دیتا، جی عقل ہی نہ ہو کسی کے پاس اور طاقت ہی نہ ہو، تو کیا طاقت کے بغیر کوئی تکلیف دے سکتا بے ہے؟ شک نہیں۔ نہیں۔ جی ایسی بچی جو خود معذور ہے، تکلیف کیسے آئے گی؟ جی تکلیف ہی نہیں آئے گی۔ جی اور آپ کہہ رہے دماغ میں ٹھیک نہیں ہے، تو یہ جو ہے ایک بہت ہمارے مشہور عالم دین کا یہ قول، اخذ ما وہب سقط ما وجب۔ سبحان اللہ۔ جی جو طاقت کی نہیں جی دیا ہے جی تو جو واجب ہے وہ خود بخود ساقط ہو ساقط ہو جائے۔ جائے۔ اس بچے کا خاص خیال رکھیے، ماحول دنیا کا صحیح نہیں ہے، اس بچے کا زیادہ خیال رکھنا یہ آپ کا فریضہ ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ میں آندھرا پردیش سے نصیر احمد بول رہا ہوں۔ میری ایک بہن بیوہ ماصب ہے، کے لیے کچھ آدھار، کچھ بھی جیون کے لیے کچھ بھی آدھار نہیں ہے، تو تھوڑا بینک میں تھوڑا پیسہ رکھے ہو، اس سے گزران، اس کا فائدہ آ رہا ہے نا، اس سے گزران کر رہی ہے، کیا اس پہ زکوٰۃ واجب ہوتا ہے؟ کیا وہ پیسے بینک کا پیسے سے انٹرسٹ سے وہ کھا سکتی ہے؟ پلیز بتائیے مجھے، شکریہ، السلام علیکم۔ بہن بیوہ ہیں اور کوئی سہارا نہیں ہے، بینک میں پیسہ ہے، اسے جو پروفٹ ملتا ہے سالانہ یا منتھلی، اس سے گزر اوقات ہوتی ہے، تو کیا ان کے پر زکوٰۃ یا خمس دیکھیے، واجب ہے؟ زکوٰۃ تو ہوتی ہی نہیں پیسے پہ۔ جی ہاں، اگر بچت ہے تو خمس دینا ہوگا۔ جی اور جہاں تک یہ سوال ہے کہ بینک کا انٹرسٹ لے سکتے ہیں، تو آپ ڈیمانڈ نہیں کر سکتے، جی، اگر وہ خود دے رہے ہیں تو آپ تو لے کوئی سکتے حرج نہیں۔ شکریہ۔ اگلا سوال۔ ناگپور بولیے۔ میرا نام نثار علی، ناگپور، شہر ناگپور
मोमिन पूरा दीवान जाता तकिया सूर्य अलकबूत की 61वीं आयत अल्लाह ही जिसको रिस्क में चाहता है उसका पैदा कर देता है और जिसके रिस्क को चाहता है तंग कर देता है। तो मेरा सवाल है अल्लाह बंदों के रिस्क को क्यों तंग करता है जबकि उसके नजदीक तमाम मखलूक बराबर है। यकीनन कुरान बगैर अहले बैत अलैहिस्सलाम के हम नहीं समझ सकते। ये जो कुरान में बयान फरमा रहे हैं कि अल्लाह जिसका चाहे रिस्क वसी करता है, जिसका दिल चाहे तंग करता है, तो अल्लाह ऐसा क्यों करता है? अल्लाह तो आदिल है। देखिए ये जो है रिस्क जो है एक जैसा नहीं देने की एक सीधी सी वजह यह है कि अगर सबको एक जैसी रोजी मिलती है तो दुनिया कैसे चलती है? एक दूसरे के लिए काम क्यों करेंगे हम? जी, जब मैं आपके बराबर हूँ तो आप मेरे लिए काम क्यों करेंगे और मैं आपके लिए काम क्यों करूँ? बेशक जी। तो दुनिया कैसे चलेगी? जी, तो ये जो अल्लाह ने रोजी में किसी के इजाफा किया और ये ताकि दुनिया के साथ काम करके इंटरेक्शन करके जी, जो है दुनिया चलाई जा सके। जी। फिर रोजी का ज्यादा और कम होना कभी इम्तिहान के लिए होता है क्या? जिसको रोजी मिलती है उसका इम्तिहान, ज्यादा मिलती है उसका इम्तिहान नहीं, उसका भी इम्तिहान है जी, कि वो अब इस रोजी को कैसे अल्लाह के बंदों तक पहुंचाता है। जी। उसकी जिम्मेदारी तो ज्यादा बढ़ जाती है। जी, जिसको कम देता है उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं रखता है जी, और कहता है कि भाई तुम कोशिश करो, अल्लाह तुम्हारी कोशिश में इजाफा करेगा। जी। आज हमारे पास रोजी की दुनिया भर की जो दुआएं वारिद क्यों हुई हैं? इसीलिए कि आप कोशिश करें, अल्लाह देगा। अल्लाह की ज़ात में और अल्लाह की हिकमत में, अल्लाह की सल्तनत में कोई चीज़ की कमी नहीं है। बेशक, प्रॉब्लम मेरे और आपके वजूद में है। बेशक जी, अगर मैं अपनी काबिलियत साबित कर दूं तो वो जवाद मुतलक है। बेशक, वो जवाद मुतलक यानी वो देने के लिए तैयार है। बेशक। आप अपनी सलाहियत उसको बताइए। और सलाहियत कैसे बताई जाती है? आज दुनिया भर की दुआएं, मसलन मिसाल के तौर पे इमाम अली शाह फरमाते थे तुम नमाज सुबह के बाद ना सो जी, जब तक सूरज तुलू ना हो जाए। तुलू ना हो जाए। जी, इसलिए कि रोजी का वक्त, बांटने का वक्त वो होता है और तुम सोते ना रह जाओ। जी। तो आप ये जो तरीका बताएगा उस पर अमल या सिला रहम कीजिए और सदका इस्तग़फ़ार दीजिए। कसरत से, जी, इस्तग़फ़ार, जी हाँ, कसरत से इस्तग़फ़ार जी। कीजिए, अल्लाह आपकी रोजी में इजाफा करे। बहुत बहुत शुक्रिया आगा। अगला सवाल। मौलाना साहब और जावेद भाई को मेरा सलाम। मैं सिस्टर बोल रही हूँ। मेरा सवाल यह है कि जुमे के गुस्ल के बाद क्या ख्वातीन की भी नमाज ऐसे ही हो सकती है या उन्हें वुजू करना पड़ेगा? इस सवाल का जवाब चाहिए। अच्छा, खुदा। सिरसी से सिस्टर सवाल कर रही हैं कि ख्वातीन भी जो जुमे का गुस्ल करती हैं उसी गुस्ल से नमाज हो जाएगी? देखिए ये तो मर्द औरत का कोई फर्क नहीं आता। जी, जब एक फतवा आ गया कि भाई गुस्ल जुमा से नमाज हो सकती है जी, तो औरत मर्द का कोई फर्क नहीं आता। दोनों का हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद राज हुसैन जाफरी, मैं नागपुर शहर से बोल रहा हूँ। सैयद अली जावेद जैदी साहब और हुज्जतुल इस्लाम की खिदमत में बहुत बहुत सलाम। सवाल किया है कि जन्नत फजल से मिलती है या अल्लाह के अदल से? सवाल नंबर 2, जन्नत अकीदे से मिलती है या अमल से या दोनों से? सवाल नंबर 3, शैतान तर्क सजदा हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वजह से हमेशा दायमी अजाब जहन्नम में रहेगा या फिर अल्लाह की अदालत को ना मानने की बिना पर? जवाब इनायत फरमाए। शुक्रिया, खुदा। नागपुर से हमारे भाई के 3 सवाल हैं, 2 जन्नत के सिलसिले में, एक इब्लीस के सिलसिले में। तीनों का जवाब दे दी। देखिए ये जो बात है ये फजल से मिलेगी, आदल से मिलेगी, दोनों से मिलेगी। बेशक जी, ये खाली ये एक अलग बात है कि अल्लाह अपने फजल से अपने बंदों को ज्यादा नवाजे, बेशक जी, लेकिन ऐसा नहीं कि आदल उसकी जो है आदल से काम नहीं लगा, बिल्कुल काम लेगा जी। दूसरी बात यह है कि जन्नत अकीदे और अमल दोनों से मिलती है। बेशक। हाँ, कभी ऐसा हो सकता है बिल्कुल अमल ना हो, अकीदे की बिना पर मिल जाए। मिसाल के तौर पर यह कि आज ही मैं ला इलाहा इल्लल्लाह कहूँ और इजराइल, हजरत इजराइल आ जाए जी, और मुझे ले जाए। जी, मैंने तो कोई भी नमाज नहीं पढ़ी, कोई अमल नहीं किया, लेकिन मैं जन्नत में जाऊंगा। क्यों? अकीदे की बिना पर। जी, तो ये हो सकता है खाली अकीदे की बिना पर जाए क्योंकि मौका ही नहीं मिला, जी। लेकिन जिसको जिंदगी में मौका मिला हो वो अकीदा अमल दोनों उसके लिए जी। चाहिए। तीसरा सवाल जो है वो इब्लीस जो है अल्लाह की नाफरमानी की बिना पर जहन्नम में जाएगा और हमेशा 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 जी जब जहन्नम में रहेगा। शुक्रिया आगा। आपका क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब और जावेद भाई,
میں شجاع عباس بول رہا ہوں نئی دلی سے۔ میرا آپ سے سوال یہ تھا کہ جو مسجدوں میں ہمارے یہاں نماز ہوتی ہے تو ظہر اور عصر کی ملا کر پڑھی جاتی ہے، ویسے ہی مغرب اور عشاء کی بھی، اور اول وقت میں نماز ہو جاتی ہے۔ یہ میں ہمیشہ سے بچپن سے دیکھتا آیا ہوں۔ ایک بات ذہن میں تھی، کیا عصر کی اور عشاء کی اذان مسجد میں نہیں ہوتی ہے؟ کیونکہ اذان تو صرف ظہر کی اور مغرب کی ہی ہوتی ہے، تو اس کا مطلب اس پہ میں چاہتا ہوں تھوڑا وضاحت کر کے کچھ اس پہ روشنی ڈالیں۔ بھائی کا سوال مختصر کر دوں کہ ہمارے یہاں مساجد میں عصر اور عشاء کی اذان کیوں نہیں ہوتی؟ دیکھیں، ہمارے وہاں یہ کہنا تھوڑا غلط ہے۔ جی ہمارے وہاں یہ اس بات کے لیے اماموں کی رہنمائی موجود ہے۔ جی فرمایا جب تم دونوں نماز کو ایک ساتھ پڑھو تو ایک ہی اذان سے اور دو اقامت، جی ایک اذان اور دو اقامت سے جی دونوں نماز پڑھ لو۔ جی لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہمارے وہاں الگ الگ نماز نہیں پڑھی جاتی، جی اور جہاں پڑھی جاتی ہے وہاں اذان ہوتی ہے۔ بے شک مثلا جی قم میں آپ چلے جائیے جی تو باقاعدہ وہاں ایسی مساجد ہیں جی۔ جہاں عصر کی اذان بھی ہوتی ہے اور عشاء کی بھی ہوتی ہے۔ نہیں، ہمارے یہاں ممبئی میں بھی جو ہے خاص طور سے عشاء کی اذان ہوتی ہے مسجد کے اندر، اکثر مساجد میں یہاں پر اور ہوتی ہے جہاں فاصلہ ہوتا جی ہوگا۔ جی ہاں، جی ہاں، بالکل۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم مولانا اور جاوید بھائی، میرا سوال ہے کہ ریڈی میڈ کپڑے کے اندر جیسے ٹی شرٹ پہ اس میں جانور کی تصویر اگر لگی ہو، چھوٹی تصویر، تو کیا اسے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اور دوسرا سوال ہے کہ کیا ہم باجماعت نماز پڑھتے ہیں تو مولانا جو ذکر کرتے ہیں اس کے علاوہ، یعنی رکوع سجود میں مولانا سلوات نہیں پڑھتے ہیں، تو کیا ہم پڑھ سکتے ہیں؟ السلام علیکم مولانا مجاہد بھائی، میرا سوال ہے مولانا کہ واجب نماز کے بعد جو سورہ کی تلاوت جو کرتے ہیں ہم، یعنی نماز صبح کے بعد سورہ نجم یاسین، مغرب کے بعد سورہ واقعہ، عشاء کے بعد سورہ نور، ان سبھی سوروں کو پڑھنے کے بعد کیا ہم مرحومین کو ہدیہ کر سکتے ہیں؟ بھائی کے 3 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ اگر قمیض کے اوپر، شرٹ کے اوپر، ٹی شرٹ کے اوپر چھوٹا سا فوٹو بناؤ کسی جانور کا تو کیا نماز ہو جائے گی؟ نماز ہو جائے گی، بس خالی مکروہ ہے پوری، خاص طور سے جب پوری تصویر ہو۔ جماعت کی نماز ہوتی ہے، اس میں اگر امام نماز پڑھا رہے ہیں اور رکوع سجود میں صلوات نہیں پڑھتے تو کیا ہم پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، امام کی مطابعت جو ہے کرنا افعال میں ضروری، جی ذکر میں ضروری نہیں ہے۔ جی تو آپ اگر پڑھنا چاہتے ہیں سلوات تو بالکل پڑھ سکتے ہیں، چاہے وہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، اس لیے کہ آپ وہ ذکر رکوع پڑھیں گے تو آپ کو اپنا پڑھنا ہے، بے شک جی، تو آپ کو خود چونکہ پڑھنا ہے، وہ نہیں پڑھتے تو آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ صرف سورہ آپ کو جو ہے امام کے اوپر اکتفا کرنا، وہ پڑھ لیا، آپ کو خاموشی سے سننا ہے۔ یہ جو ہم جتنے قرآن کے سورے پڑھتے ہیں یا اور جو مستحبات ہیں اس کو کیا اپنے مرحومین کو احسال کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ ارے ہمیں کچھ پیسے بھیجنا تھے تو ہم کو کچھ کانٹیکٹ نہیں کر پا رہا ہے، کیسے بھیجیں؟ اسی نمبر پہ ضرورت آپ ہماری مدد کریں گے کہ کوئی چینل وغیرہ یا کچھ بھیج دیں؟ یہ آپ کے اسکرین کے اوپر ڈیٹیلز آ رہی ہیں، آپ یہاں پر اپنا ڈونیشن اور جتنی رقم آپ دینا چاہتے ہیں وہ دے سکتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ میں ایک وضاحت اور ایک اعلان پھر کر دوں، یہ چینل آپ کا چینل ون، یہ پیغام انسانیت دنیا بھر میں پہنچانے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ جو پیغام محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہے، یہ آپ کے ڈونیشنز، آپ کے سہم امام سے چلتا ہے۔ بھرپور اس کی اعانت اور مدد کیجیے، یہ آپ ہی کا چینل ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ میں سید ساجد حسین سریہ روہتاس بہار سے بول رہا ہوں۔ جاوید بھائی اور مولانا صاحب کو السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میرا پہلا سوال ہے کہ کیا نماز پنجگانہ میں جو نمازیں ملا کر پڑھنے کا اختیار ہے، اس میں ہر نماز کے لیے اذان ضروری ہے؟ میرا دوسرا سوال ہے کہ جگہ کی کمی کی وجہ کر کیا باورچی خانہ میں نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ جواب ضرور دیں گے، خدا حافظ۔ پنج وقت نماز، کیا ہر نماز سے پہلے اذان دینا واجب ہے؟ دیکھیے، اصل نماز میں واجب تو ہے ہی نہیں ہے، دونوں جو ہے آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ حقیقت میں یہ واجب ہی نہیں ہے کہ نماز میں ہر نماز میں جو ہے اذان کہی جائے، جی ٹھیک ہے، تو آپ یہ کہنا ہی ٹھیک نہیں ہے۔ دوسری بات جہاں تک یہ تھی
باورچی خانے میں کیا نماز ہو باورچی سکتی خانے ہے؟ میں نماز پڑھنا مکروہ ہے. مکروہ. شکریہ. اگلا سوال. جی میں دارجلنگ سے بنگال کا دارجلنگ سے بات کر رہا ہوں، اور میرے کو ایک سوال پوچھنا تھا کہ میرے بیوی کو ہمیشہ کافی سالوں سے لگ بھگ 8 سالوں سے میری بیوی کو مائیگرین کا پرابلم ہے، تو اس کے لیے تھوڑا سا کوئی دعا ہو یا تعویذ ہو تو اس کے لیے ٹائم میرے ساتھ بتا دیجیے نا. شکریہ. پہلے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بطفیل محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو اور جملہ مومن مومنات جو مریض ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. ان کو ان کی اہلیہ کو جو ہے 5 سال سے مائیگرین کا مرض ہے، یقیناً علاج کر رہے ہیں، اس کے ساتھ میں کوئی دعا بھی وظیفہ چاہتے ہیں. دیکھیے یہ جو ہے دونوں سورہ جو پڑھی جاتی ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس، جی آپ پڑھیں اس سے ہر مرض کے لیے، تکلیف درد کے لیے جو ہے جی یقیناً درد کا بھی علاج اس سے پایا جاتا ہے. تو آپ یہ کام کریں، اچھا. دونوں سورے کثرت سے پڑھیں، کس کے ساتھ، اور جو ہے استغفار کے ساتھ، انشاءاللہ وہ مائیگرین کے بھی درد ٹھیک. انشاءاللہ. بہت شکریہ آغا. اگلا سوال کی طرف بڑھتے ہیں. السلام علیکم، میں پٹنہ سٹی بہار سے بول رہی ہوں، میرا نام افسر بانو ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جو ہم لوگ زیارت پڑھتے ہیں، جیسے نمازوں کے بعد بھی زیارت پڑھی جاتی ہے، وہ جیسے میں نماز امام حسین علیہ السلام پڑھتی ہوں، روزے سے دور دل سے نزدیک قربت اللہ، ایسا کیا نیت کرنا ضروری ہے؟ زیارت سے پہلے ہی زیارت پڑھ لیں ڈائریکٹ؟ یہ ہمارا سوال ہے. اور ہمارا سوال یہ بھی ہے کہ کیا لڑکی کا میکہ وہ وہاں جاتی ہے لڑکی، تو کیا نماز اس کی قصر ہے یا پوری پڑھ سکتی ہے؟ اور ہمارے ساتھ یہ پرابلم ہے کہ ہمیں ہمارے گھر سے ہمارے بھائیوں نے بے دخل کر دیا ہے میکے کے گھر سے. اگر ہم جاتے بھی ہیں تو کسی اور کے گھر میں ٹھہرنا پڑتا ہے، اور ہمیں جانا اس لیے پڑتا ہے کہ ہمارے والدین کی قبریں ہیں، ان کی زیارت میں نصیب ہو. اور ایسی بات نہیں، ہمارا بہت بڑا گھر میکے میں ہمارے باپ دادا کا، اور بہت زیادہ پراپرٹی ہے، لیکن ہمیں کچھ حصے ملے تھے زمین کے جو گھر سے بہت دور تھے، اور اس وقت ہمیں کچھ ضرورت تھی، ہم نے اس کو بیچ بھی دیا. لیکن اب ہمارے بھائیوں نے ہمیں گھر سے بے دخل کر رکھا ہے. کہ کیا یہ صحیح ہے؟ لیکن پھر بھی ہم جاتے ہیں تو نماز ہم قصر نہیں پڑھتے ہیں. اس کے بارے میں ہمیں بتا دیں کہ شرع میں کیا اجازت ہے. کیا خدا حافظ یا مان اللہ. 3 سوال ہیں باہر کے. پہلا سوال یہ کہ ہم بچپنے سے ایک تربیت کے لیے سکھایا گیا کہ جب نیت کرو زیارت کے لیے تو قربتاً اللہ سے پہلے کہو کہ قریب سے یا دور سے میں زیارت پڑھتی ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھتا ہوں قربتاً اللہ. تو کیا کہنا ضروری ہے؟ نہیں، نیت تو اصل نیت جو ہے تو ارادہ ہے، ارادے کا نام ہے. جی جی. تو یہ تو ویسے ہی نہیں ہے کہ آپ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ الگ سے نیت کرنے کی ضرورت ہو، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ لڑکی کی جب شادی ہو جاتی ہے تو جب اپنے میکے جاتی ہے تو نماز قصر پڑے گی؟ نہیں، اگر اس کے باپ کی پراپرٹی ہے اور وہ حصے دار ہے اور ترک وطن نہیں کیا ہے، جی، اس کو پوری نماز پڑھنا ہے. تیسرا سوال ان کا یہ ہے کہ ان کو اپنے پشتینی جائیداد سے، والد اور دادا کے جائیداد سے کچھ حصہ مل گیا جو کہ ان کے گھر سے دور ہے. اب ان کے بھائی جو ہیں وہ اس گھر میں ان کو حصہ نہیں دے رہے ہیں، تو یہ پھر بھی وہاں جا کے نماز قصر پڑھتی ہیں. نہیں، دیکھیں وہ نماز تو پوری پڑھنا چاہیے جی، وہ تو نماز کی ضرورت ہی نہیں تھی. اب یہ جو بات ہے کہ میکہ اور وہ جو ہے میکہ اس وقت تک رہتا ہے جب تک آپ ترک وطن نہ کریں. جی، اور یہاں تو ترک وطن کیا نہیں، اس لیے وہ پوری نماز کے لیے قصر نہیں، پوری نماز. شکریہ. اگلا سوال. میرا نام سید مقبول حسین ہے جی، سہارنپور سے بول رہا ہوں جی. میرا سوال ہے کہ ہم سید لوگ ہیں، اور اگر جو کوئی ٹوپی وغیرہ اور یہ مطلب کوئی ایسی برادری ہماری دعوت کرتی ہے تو اس سے ہمارا کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس سوال کا جواب چاہیے ہے. سادات کا غیر سادات کے یہاں اگر جائز ہے کھانا، حلال ہے تو کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کھانا حلال تو حلال ہی ہے، جی، جائز ہے تو جائز ہی ہے. اگر سید کے یہاں بھی ناجائز ہے تو بھی ناجائز غیر حلال ہے تو وہ حرام ہے، اور اگر غیر سید کے یہاں بھی ہے. دیکھیے حلال اور حرمت کا الگ سادات اور غیر سادات سے کوئی تعلق نہیں. شکریہ آغا. اگلا سوال. ہاں جی، میرے گھر کے سامنے مسجد ہے اور میں نماز شب پڑھنا چاہتا ہوں،
घर पे पढ़ना बेहतर है या मस्जिद में? तो मैं घर पे पढ़ूं या मस्जिद में पढ़ूं, ये जानना चाहता हूँ। खुदा नमाज शब मुस्तहब है, मुस्तहब नमाज के लिए घर में ज्यादा बेहतर है या मस्जिद में? देखिए हमारे वहाँ तो कहा गया है कि वाजिबात के लिए मस्जिद आओ जी, लेकिन मुस्तहबात के लिए घर बेहतर, शुक्रिया। ताकि प्योरिटी बाकी रहे उसकी। जी, शुक्रिया आगा। अगला सवाल। मेरा नाम विशाल हुसैन है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे जो परेशानियाँ आ रही हैं कारोबार के लिए, काम के लिए, उसके लिए क्या किया जाए, क्या दुआ है? ये एक आम सवाल है आजकल का, माशी परेशानी जो है लाहक है मोमिनीन को, ये भी कारोबार के सिलसिले में परेशान है, इनको क्या करना चाहिए? देखिए एक ही आयत सूरह नूह की जो है, अल्लाह खुद कहता है कि 3-4 चीजें आपके लिए काम आएंगी। मसलन वो क्या है? वो ये है कि आप इस्तिग़फ़ार करो। जी, अल्लाह कह रहा है इस्तिग़फ़ार करो, तुम्हारे माल में भी बरकत देगा, तुम्हारी उम्र में भी बरकत देगा, और बारिश भी नाज़िल। जी बेशक जी। तो इस्तिग़फ़ार, अगर हत्ता ये तक कहा गया औलाद चाहिए तो भी इस्तिग़फ़ार करो। जी, तो इस्तिग़फ़ार कसरत से करेंगे, आपकी परेशानी दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह। सुबह शाम। बाकायदा कहा गया है कि 211 बार अगर अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम पढ़ें, आपके रोज़ी में इज़ाफ़ा हो। बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई। हमारा सवाल ये है कि शादी के बाद और लड़की के लिए उसके ससुर और देवर क्या महरम होते हैं, और उन लोग के सामने कैसा रहना चाहिए, ये हमें तफसील से बता दिया। ये दो पहलू हैं, ससुर और देवर, ये दोनों महरम है या ना देखिए महरम? ससुर तो महरम है जी, और जो है देवर ना महरम है। जी, तो यकीनी बात है कि जो है, और रहना कैसे चाहिए? देखिए इस तरह रहना चाहिए कि दोनों में कोई टकराव ना हो। महरम का एहतराम अलग है और नामहरम से मेल मिलाप दूरी ज़रूरी।